اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلم ماہرین معاشیات میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ آپ کا مختصر تعارف، اہم تصانیف اور آپ کے معاشی افکار و نظریات، یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں خاص طور پہ آپ نے الفوظ الکبیر کے حوالے سے، یعنی آپ کا جو پہلا پیپر ہے القرآن یا اسٹڈی آف قرآن، اس میں الفوظ الکبیر کے حوالے سے کافی چیزیں آپ نے پڑھ لی ہوں گی، حالات زندگی بھی، پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی عام تصانیف، پھر میں اس کا تکرار بھی کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ عام بات جو ہے وہ یہ کہ آپ کے معاشی افکار و نظریات۔ تو آتے ہیں ہم اس طرف کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں، آپ کا جو تعارف ہے وہ کیا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 21 فروری 1703 بمطابق 4 شوال 1114 ہجری کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام قطب الدین احمد اور ولی اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم تھا، جو اس وقت کے بڑے جلیل القدر عالم اور متقی بزرگ تھے۔ آپ عربی النسل قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، 14 سال کی عمر میں شادی کی، اور 1719 میں جب آپ کے والد فوت ہوئے تو آپ نے والد کی مسند درس و تدریس سنبھالی۔ شاہ صاحب نے 1719 تا 1731 مسلسل 12 سال تک اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ الرحیمیہ میں سلسلہ تدریس جاری رکھا۔ 1731 میں حج کی ادائیگی کے لیے آپ سعودی عرب چلے گئے۔ وہاں آپ نے حج کے بعد علماء حرمین سے علمی استفادہ کیا۔ آپ 1 سال سے زیادہ عرصے تک حرمین شریفین میں ٹھہرے رہے اور وہاں کے مشہور عالم حدیث ابو طاہر مدنی سے علم حدیث کی تکمیل کی اور سند حاصل کی۔ شیخ ابو طاہر، جو کہ بہت بڑے عالم تھے، شاہ صاحب کی جلالت کا اعتراف کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ولی اللہ الفاظ کی سند مجھ سے لیتا ہے اور میں مفہوم کی سند ولی اللہ سے حاصل کرتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ نے جو فیوز و برکات حرمین میں رہ کر حاصل کیے، آپ نے ان کا تفصیلی تذکرہ فیوز الحرمین میں کیا ہے۔ 9 جولائی 1733 کو آپ سعودی عرب سے دہلی پہنچے اور مدرسہ رحیمیہ کی سرپرستی کرتے ہوئے دینی علوم کی تدریس میں مصروف ہو گئے۔ جب اس مدرسے کی شہرت و عظمت بر صغیر کے دور دراز حصوں تک پھیل گئی تو محمد شاہ رنگیلا جیسا حکمران بھی اس طرف متوجہ ہوا اور اس نے ولی اللہ کو دہلی شہر میں مدرسہ رحیمیہ کے لیے ایک عالی شان اور وسیع بلڈنگ عطا کی، جس میں یہ مدرسہ ترقی کی منازل طے کرتا رہا۔ شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے اس مدرسے کا انتظام سنبھالا
اور فارسی کی جگہ اردو کو ذریعہ تعلیم قرار دیا۔ شاہ ولی اللہ کے تمام بیٹوں کی وفات کے بعد آپ کے پوتوں یعنی شاہ رفیع الدین کے بیٹوں نے اس مدرسے کا انتظام سنبھالا۔ بعد ازاں اس مدرسے کی شان و شوکت ختم ہو گئی اور 1857 کی تحریک آزادی کے دوران میں بعض شر پسندوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا اور اس کی وسیع و عریض بلڈنگ نیلام کر دی گئی۔ شاہ صاحب کی سیاسی، سماجی اور مذہبی خدمات۔ شاہ صاحب کی پیدائش کے وقت ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر جیسا دیندار حکمران تھا۔ اورنگزیب 1707 میں فوت ہوا اور اس کے بعد اس کے جانشین نااہلی کی وجہ سے اتنی بڑی حکومت کو جو پورے ہندوستان پر مشتمل تھی نہ سنبھال سکے۔ شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں تقریباً 8-9 مغل بادشاہوں کو دیکھا جو سب کمزور تھے۔ ان سیاسی حالات کے ساتھ ساتھ مذہبی حالات بھی بدتر تھے۔ بڑی خرابی شیعہ سنی اختلاف تھا۔ مذہبی طور پر معاشرے کی ایک اور خرابی غلط قسم کا تصوف اور اس کے اثرات تھے۔ ہندوستان میں اسلام زیادہ تر صوفیاء کرام کی کوششوں سے پھیلا تھا، لیکن ان کے ساتھ جہل اور مفاد پرست صوفی بھی شامل ہو گئے جنہوں نے توہمات کو مذہب کا نام دے رکھا تھا۔ مسلم اپنے پرانے عقائد کو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنائے رکھتے تھے۔ ان لوگوں کی تربیت بھی ضروری تھی۔ عقل پسند طبقہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتا تھا۔ یہ طبقہ بھی اکبر بادشاہ کے خود ساختہ دین الہی سے متاثر تھا۔ یہ سب لوگ اسلام میں شکوک و شبہات کا جال بچھا رہے تھے۔ ان حالات میں شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور مذہبی اصلاح کی طرف فوری توجہ مبذول کی۔ اسلامی معاشرے میں بعض ہندوانہ رسوم داخل ہو چکی تھیں، مثلاً بیوہ عورت کی دوسری شادی نہ کرنا، شادی اور غم کے موقع پر حد سے زیادہ خرچ کرنا، منگنی کی رسومات، جہیز اور بڑے بڑے حق مہر مقرر کرنا اور اس طرح کی بڑی بڑی رسمیں رائج تھیں جنہیں شاہ صاحب نے ختم کیا۔ شاہ صاحب کا درجہ امام غزالی، امام راضی، ابن تیمیہ اور ابن رشد کے برابر ہے، بلکہ علامہ شبلی نعمانی کے بقول آپ کا درجہ ان سے بھی بلند تر ہے۔ آپ نے نصاب تعلیم کی اصلاح کے ساتھ ساتھ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا دائرہ وسیع کیا۔ آپ کے شاگردوں میں جہاں آپ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی اور شاہ رفیع الدین تھے، وہاں اس وقت کے بہت بڑے عالم دین جمال الدین ابو سعید اور مرتضی علی بھی شامل تھے۔ گویا تمام بعد کے علماء شاہ ولی اللہ کے معنوی شاگرد تھے۔ شاہ ولی اللہ کا اسلوب تحریر۔ شاہ ولی اللہ مسائل حل کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث اور اس کے بعد فقہا کی آراء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا تو اسے اپنی عقل سے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ شاہ صاحب کی اکثر تصانیف عربی زبان میں ہیں۔ آپ پہلے ہندوستانی مصنف ہیں جن کی عربی تصانیف عربی غلطیوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو موقع دے، اگر آپ جائیں تو وہاں پہ بھی، یعنی سعودی عربیہ کی جو ہے نا اپنا مسجد نبی مدینہ شریف، وہاں پہ ان کی 2-3 بکس میں نے دیکھی ہیں وہاں، یعنی مسجد نبی میں جو لائبریری ہے، یہ گراؤنڈ فلور
سے اوپر چھت آپ یعنی پہلی وہ جو ہے نا جہاں پہ نمازی نماز پڑھتے ہیں وہاں سے اوپر چڑھیں تو یہ گیٹ نمبر میرے خیال میں 10 ہے، وہاں اوپر لائبریری میں جائیں تو آپ کو شاہ صاحب کی وہاں پہ 2-3 بکس میں نے دیکھی ہیں، اللہ آپ کو بھی لے جائے وہاں آپ بھی دیکھیں۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی شخصیت تھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کتنی بڑی شخصیت تھے کہ ان کی ابھی جو میں نے بات کی کہ آپ کی تصانیف عربی غلطیوں سے پاک ہے، تو ظاہر ہے پھر غلطیوں سے یعنی عربی غلطیوں سے پاک ہے، تب ہی اس لائبریری کی یعنی دیکھیں ان میں جہاں دیگر بکس ہیں وہاں شاہ صاحب کی بکس بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو شاہ صاحب کی تحریروں میں جہاں بے شمار خوبیاں ہیں وہاں یعنی ناقدین کے بقول خامیاں یہ ہیں کہ آپ کی تحریریں عام نہیں، عام فہمی یعنی ہر شخص جو ہے نا آپ کی تحریر عبارت کو نہیں سمجھ سکتا، یعنی ان کی اصطلاحیں بڑی پیچیدہ ہیں، یعنی جن کا مفہوم متعین کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ تو یعنی بڑی بلند پائے کی یعنی جس طرح عبارت ہوتی ہے اس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، ثقیل قسم کی عبارتیں۔ تو شاہ صاحب کی جو اہم تصانیف ہیں یعنی معاشی کے یہ تعارف ہو گیا، اہم تصانیف کی طرف آتے ہیں اب ہم۔ شاہ صاحب نے احادیث، تفسیر اور دوسرے کئی موضوعات پر جو کتابیں لکھی ان کی تعداد یعنی 100 کے لگ بھگ ہے۔ بعض لوگوں نے ان کی تعداد میں اختلاف کیا ہے، یعنی کچھ نے یہ کہا بعض نے کہ 54 ہیں، بعض کے نزدیک 51 ہیں یعنی 51 ہیں، بعض نے 45 اور بعض نے 37 بتائی یعنی 37۔ تو اہم یعنی جو شہرت یافتہ تصانیف ہیں چیدہ چیدہ وہ ان کی مختصر سی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 1738 میں شاہ صاحب نے فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن کے نام سے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ پیش کیا۔ فارسی جاننے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ اس ترجمے کی وجہ سے شاہ صاحب پر کفر کے فتوے لگائے گئے، اور ایک بک میں نے پڑھا کہ یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اوپر حملے کیے گئے، قاتلانہ حملے بھی۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ کے بیٹے شاہ رفیع الدین نے قرآن کا لفظی ترجمہ یعنی لفظی اردو ترجمہ پیش کیا، اور بعد ازاں شاہ صاحب کے بیٹے عبد القادر نے قرآن مجید کا بامحاورہ ترجمہ لکھا۔ اس کے بعد ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء۔ اس کتاب میں یہ شاہ صاحب نے شیعہ سنی اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس میں صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ شیعہ سنی اختلاف ختم کرنے کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ پھر ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ یہ اصول تفسیر کے حوالے سے بڑی شہرت یافتہ جو ہے نا رسالہ ہے، تو اس کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسی لیے الفوز الکبیر رکھا۔ تو یہ آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے۔ اس میں قرآن کا ترجمہ کرنے کے اصول بیان کیے، یعنی تفسیر کے اصول، ترجمہ تفسیر کے اصول بیان کیے گئے۔ پھر ہے حجت اللہ البالغہ۔ اس کتاب میں اسلامی عقائد اور فقہی احکام کا فلسفہ اور حکمت اور اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کی وجہ سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ پھر ہے تفہیمات الہیہ۔ تفہیمات الہیہ یہ کتاب معاشیات سے متعلقہ، حجت اللہ البالغہ میں وہ بھی یعنی معاشیات ہی سے اس میں بھی معاشیات کو ٹچ دیا گیا ہے۔ تفہیمات الہیہ یہ خاص طور پہ معاشیات سے متعلق ہے۔ پھر ہے
صفحہ فی شرح الموطا، اس میں امام مالک کی کتاب جو ہے الموطا کی تشریح ہے۔ پھر ہے البدور الباذعہ، البدور الباذعہ یعنی چمکنے والا چاند۔ اچھا، پھر فیوز الحرمین الشریفین، یہ ابھی میں نے یہ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہ حالات زندگی یا تعارف کے حوالے سے بات آگے بڑھ رہی تھی، وہاں بتایا تھا کہ حج کرنے کے لیے جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مکہ معظمہ یا سعودی عربیہ وہاں پہ پہنچے، وہاں گئے تو تقریباً 2 سال کے لگ بھگ، یعنی 1 سال سے زیادہ 2 سال کے لگ بھگ وہاں پہ رہے، اور اس میں جو کچھ فیوز اور برکات آپ نے وہاں مشاہدہ کیا جن چیزوں کا، وہ کتاب کے اندر وہ ساری چیزیں لکھ ڈالیں۔ پھر ہے القول الجمیل، قول یہ اچھی نصیحت ہے، تو اس کتاب میں یعنی اس طرح کے یہ پند و نصائح وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بیان کیے۔ پھر ہے تفسیر سورہ بقرہ و آل عمران، یعنی اس میں سورہ بقرہ و آل عمران کی تفسیر بیان کی گئی ہے، تشریح کی گئی ہے۔ پھر ہے تعویل الاحادیث، اس کتاب میں احادیث کی وضاحت کی۔ پھر ہے تراجم ابواب بخاری، اے نام سے ظاہر ہے۔ پھر ہے چہل حدیث، چہل حدیث یعنی 40 حدیث، اس کتاب میں 40 احادیث بیان کی گئی ہیں۔ پھر ہے انفاس العارفین، صوفیاء کرام کی سانسیں، یعنی تصوف پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ پھر ہے رسالہ وحدت الوجود، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ آپ کو پتہ ہے وحدت الوجود نظریے کا اس حوالے سے رد کیا ہے۔ پھر ہے شفاء القلوب، تو روحانی مسائل، یعنی اس کتاب میں روحانی مسائل اور ان کا حال بیان کیا ہے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ چیدہ جو بکس ہیں یہ ان کے میں نے نام لیے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے معاشی افکار و نظریات۔ تو سب سے پہلے ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ معاشیات و اخلاقیات کا باہمی تعلق ہے۔ اس حوالے سے شاہ صاحب یعنی شاہ صاحب کے نظریے کے مطابق یعنی دولت جو ہے یہ معمود اور مضموم یعنی اچھی اور بری دونوں قسم کی خصوصیات کی حامل ہے۔ شاہ صاحب کے نظریے کے مطابق دولت معمود اور مضموم دونوں قسم کی خصوصیات کی حامل ہے۔ دولت کے ذریعے انسان میں اچھے اخلاق نشو و نما پاتے ہیں، اور دولت ہی انسان کو بے کسی اور ذلت کی زندگی سے بچاتی ہے اور انسان کو ذہنی اور قلبی سکون فراہم کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہی دولت لوگوں میں بغض، حسد اور اناد جیسی بیماریاں پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کو لوٹ مار پر اکساتی ہے، آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اس کے علاوہ ظلم و ستم کے دروازے کھول دیتی ہے۔ بڑی اہم بات کی ہے، اور یہی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کرتا ہوں۔ آپ سے پہلے جو کلاس یعنی آپ کی جو سابقہ آپ کی پیشرو جو کلاسیں گزر چکی ہیں، جو کلاسیں ان کے ساتھ بھی یہ شیئر کیا کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی کر دیتا ہوں کہ دولت فی الواقع یہی بات ہے جو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی، اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ اگر مثلا اچھائی کیا ہے، آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو آپ دیکھیں نا آپ کے مسائل، آپ کے جو روزمرہ کے مسائل، آپ کے معقولات کے معاملے یعنی آپ کے معاشی معاملات، ایون یہ کہ مذہبی معاملات، وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک روایت شاید آپ نے پڑھی کہ اللہ کے نبی نے جب دیکھے نا صحابہ کبار کو بتایا کہ یہ وظیفہ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اتنے درجات بھی دیکھیں نا، یہ فضائل ہیں۔ صحابہ کبار دیکھیں نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت لیتے تھے، یعنی اگر کوئی نیک عمل یا وظیفہ کرتا تو دوسرا اسے بڑھ کے کرنے کی کوشش کرتا۔ تو اس کے بعد جب دیکھیں نا غریب صحابہ جو تھے، ان کا یا رسول اللہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے مالدار بھائی بھی پڑھتے ہیں، اچھا اس کے علاوہ باقی معاملات خیر کے ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ خیر کے معاملات میں
یعنی انفاق کے اعتبار سے ہم سے آگے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے انہیں اور وظیفہ بتایا کہ آپ یہ کریں. تو اس کے بعد مالدار بھائیوں کو علم ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے ان کو، وہ بھی شروع ہو گئے. اس کے بعد انہیں دوبارہ جا کے اللہ کے نبی کے پاس یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے مالدار بھائیوں کو بھی معلوم ہو گیا، جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ ان کو بھی معلوم ہو گیا، انہوں نے بھی یہ کام شروع کیا، اب پھر وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، ہے قرآن مجید میں آتا ہے نا سورہ حدید میں، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. تو یہ بھی اللہ کا ایک طرح کا فضل ہے نا. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، ٹھیک، جب نماز پوری کر چکو جمعے کی، اس کے بعد کیا گیا، زمین کے اندر پھیل جاؤ، یعنی جو آپ کے معاملات ہیں آپ کے معاشی معاملات، ان میں جٹ جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اس فضل کو کوئی فضل رہنے دیتا. یہ عقل سلیم ہو تو اس کو لوگ فی الواقع اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں اتنا انفاق کرتے ہیں، حدود و قیود کا خیال رکھتے ہیں، ساتھ جو ہے نا خاص طور پہ زکوٰۃ، پھر انفاق فی سبیل اللہ، انسانیت کا احترام، اچھائی کے راستے میں گویا کہ جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اتنا ان کو ٹیسٹ آتا ہے. یہی وجہ نا، یہ صبح بھی میں ایک پروگرام یہ روشنی ریڈیو پہ چل رہا تھا، اس میں یہی ہے کہ انسان سے پوچھا جائے گا، جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، پوچھا جائے گا باقی سوالوں کے ذریعے، بھائی جب تک یہ صاحب نہیں اس وقت تک یہ کلیئر نہیں ہوگا. پوچھا جائے گا یہ جوانی زندگی کیسے گزاری، پھر اس کے بعد جو تجھے اللہ نے مال دیا، ٹھیک ہے، یہ کمایا کس طرح سے اور خرچ کس طرح سے کیا، تو ظاہر ہے اس کا جواب تو دینا پڑے گا. تو بات ہو رہی تھی کہ یہ اللہ کا فضل ہے. یہ ابھی شاہ صاحب کے جو نظریات کے معاشیات و اخلاقیات کا باہمی تعلق کے حوالے سے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ دولت کیا ہے، معمول بھی ہے اور مذموم بھی. جب آپ جائز طریقے سے کمائیں گے محمود ہے، جائز طریقے یا اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس طرح سے اگر آپ کا عمل ہوگا انفاق کے معاملے میں، کمانے کے معاملے میں، تو پھر ظاہر ہے معمود ہی معمود ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے. اور یہی ہے اللہ کا فضل نہ ہو تو ظاہر آپ کے پاس نہ ہو، آپ پھر یہ کسی کی سپورٹ کس طرح سے کریں، معاشرے کے گرے پڑے افراد اس کا سہارا کس طرح سے بنے. تو مانگنے والا کبھی مانگنے والوں کو کچھ دے سکتا ہے، اسی کہ وہ بھی وسائل سے محروم ہے. تو چنانچہ جس کے پاس وسائل ہے، ٹھیک ہے، مال ہے، دولت ہے، وہ اللہ کا فضل سمجھے اور اس کا انفاق اس طرح سے کرے جس طرح کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، سیرت طیبہ ہمارے پہ صحابہ کبار کی پاکیزہ زندگی ہیں. تو اس اور نیک اچھے جو جن کو سلف و صالحین کہا جاتا ہے، تو اس طرح اگر انسان اس روش پہ قائم رہے، اس راستے پہ چلے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. تو بات یہ ہے جی کہ جو دولت معمول بھی ہے اور مذموم، دونوں قسم کی خصوصیات کی حامل ہے. دولت کے ذریعے انسان میں اچھے اخلاق نشو و نما پاتے ہیں، اور دولت ہی انسان کو بے کسی اور ذلت کی زندگی سے بچاتی ہے اور انسان کو ذہنی اور قلبی سکون فراہم کرتی ہے. لیکن دوسری طرف یہی دولت لوگوں میں بغض، حسد اور اناد جیسی بیماریاں پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کو لوٹ مار پر اکساتی ہے، آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اس کے علاوہ ظلم و ستم کے دروازے کھول دیتی ہے. یہ جو لوگ دیکھیں، یعنی ایک طرف اچھائی ہے دوسری طرف برائی ہے. اور دیکھیں نا کوئی مسجدیں یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، تو کوئی دیکھیں نا سینمے کھولتے ہیں، تھیٹر اور باقی پتہ نہیں کیا کیا، ان کے نام ہی ہمیں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ اس طرف لے ہی نہ جائے. تو وہ یہ مسجدیں بنانے والے، مدارس، یہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا انتظام کرنے والے، کالجز اور یونیورسٹیاں بنانے والے، ٹھیک ہے، رفاع عامہ کے کام کرنے والے، بے تحاشا میں نے مثال دی. اگر یہ پیسے نہ ہوتے تو یہ میر پور کی جو مشہور معروف شخصیت بیچارے اللہ ان کے درجے بلند حاجی سلیم صاحب، وہ دل کا ہاسپیٹل بنایا، پیسے نہ ہوتے، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو کیسے. پھر یہ معمود
ان لوگوں کی دولت جو ہے نا اچھائی کے راستے پہ جو لگاتے ہیں ان کی دولت معمود ہے، باقی پھر وہ جو باتیں لوٹ مار بغض حسد وہ مذموم وہ راستہ ہے۔ تو شاہ صاحب کے خیال میں یہ جو ہے نا دولت یہ ایسی عجیب و غریب چیز کے استعمال میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بے حد احتیاط اور اعتدال برتنے کی ضرورت ہے، اسی کے اللہ کا حکم ہے نا، وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ ایک طرف ہی اس کی ممانعت، دوسری سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ اس کو یعنی آپ دیکھیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر، یعنی جو اللہ کے راستے میں اللہ اس کو اپنے ذمہ قرض ڈکلیئر فرما رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب بات ہو رہی تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کے خیال میں ایسی عجیب و غریب چیز کے استعمال میں بے حد احتیاط اور اعتدال برتنے کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب جسمانی، اخلاقی اور مذہبی اصلاح کے لیے معاشی خوشحالی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ آپ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ اگر جسم کو مناسب غذا نہ ملے تو اس سے روحانیت متاثر ہوتی ہے۔ یعنی کتنی کیسی باتیں کہہ گئے یہ کہ اگر مناسب غذا نہ ملے، آپ دیکھیں جب غذا تو ظاہر انسان کے جسم کے اندر طاقت نہیں رہتی، تو ایسا شاید جو کھڑا ہی نہ ہو سکے تو کھڑا نہ ہو سکے، باقی معاملات تو دین کے کیا دنیا بھی وہ نہیں چلا سکتا۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اگر جسم کو مناسب غذا نہ ملے تو اس سے روحانیت متاثر ہوتی ہے اور اخلاقی ترقی رک جاتی ہے۔ مالی پریشانی اور غربت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو اپنی آخرت سنوارنے اور خدا سے رشتہ جوڑنے کی مہلت ہی نہیں ملتی، اور انسان کھولو کے بیل کی طرح اپنے پیٹ کی خاطر ہر وقت کام میں مصروف رہتا ہے۔ کئی بیچارے ایسے لوگ جن کو میں نے خود مشاہدہ کیا، بیچارے لگے ہی رہتے ہیں، ان کو مناسب دیکھیں نا معاوضہ نہیں ملتا، پھر یہی ہے۔ تو شاہ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ جب وسائل معیشت آسانی سے میسر نہیں آتے تو لوگوں کا ایک گروہ خوشامد اور چاپلوسی کو ذریعہ معاش بناتا ہے، جس سے اس کے اچھے اخلاق اور ذہنی نشو و نما کی تمام خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں اور بالآخر انسان اپنی ذلت اور پستی پر صابر ہو جاتا ہے۔ بہت نادر حقائق، یعنی نادر چیزیں اور وہ حقائق جو ہیں وہ منکشف کیے ہیں شاہ صاحب نے، یعنی اس حوالے سے جو چیزیں میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ کتنے لوگ دیکھیں نا کوئی عجیب وہ سہارے لے لیتے ہیں، کوئی دیکھیں نا وہ یعنی ہاتھوں میں 4 وہ انگوٹھیاں پہن کے وہ بیٹھ جاتے ہیں پتنی لوگوں کو، یہ گویا کہ معاشی جو ہے نا اہداف حاصل، یعنی اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے مختلف آپ دیکھیں ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی دیکھیں درباروں کے اوپر آپ دیکھ لیں، میں کن کن چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی جی کہ یہ دولت معمود ہے اور مذموم بھی ہے، معمود بھی ہے اور مذموم بھی۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ معاشی عدم استحکام کسی حکومت کے زوال کا سبب ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کسی حکومت کے زوال کے 2 اسباب بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایک یہ کہ شائع خزانہ کی رقم، جب کوئی حکومت اپنے سیاسی ٹولے اور حواریوں میں وافر مقدار میں تقسیم کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں سرکاری خزانہ خالی ہو جاتا ہے، تو پھر وہی حواری اور سیاسی ٹولہ اسی حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی حکومت کا دوسرا سبب بھاری ٹیکس لگانا ہے، یعنی کسی حکومت کے زوال کا دوسرا سبب کیا ہے؟ بھاری ٹیکس لگانا ہے، کیونکہ حکومت اپنے خالی خزانے کو دوبارہ پر کرنے کے لیے ٹیکس لگانے پر مجبور ہوتی ہے، جس کا اثر
متوسط اور غریب لوگوں پر یعنی اس طبقے پر زیادہ پڑتا ہے، اشیاء ضرورت قوت خرید سے باہر ہو جاتی ہے اور عوام الناس میں حکومت کے خلاف نفرت بڑھ جاتی ہے، جو معاشرے اور حکومت دونوں کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ پھر ہے جی معاشی ترقی میں حکومت کا کردار۔ شاہ صاحب کے نزدیک حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام لوگوں میں ان کی اہلیت اور قابلیت کے مطابق روزی کمانے کے وسائل مہیا کرے تاکہ کوئی فرد بے روزگار ہونے کی وجہ سے معاشرے پر بوجھ نہ بن سکے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ عوام کی خوشحالی کے لیے مختلف اقدامات کرے، ناجائز ذرائع آمدنی پر پابندی لگائے اور معاشی منصوبہ بندی کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اکثر لوگ زراعت کو چھوڑ کر صنعت و حرفت کی طرف چلے جائیں یا کارخانہ دار غیر ضروری اشیاء بنانی شروع کر دے اور اس طرح بنیادی امید کی اشیاء میں کمی واقع ہو جائے اور ملک معاشی بحران کا شکار ہو جائے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حکومت کو صنعت و حرفت میں صرف انہی چیزوں کے بنانے کی اجازت دینی چاہیے جو معاشرے کے لیے ضروری ہو۔ زیادہ تر لوگوں کو زرعی پیداوار میں اضافے کی ترغیب دینی چاہیے۔ اب اس حوالے سے ایک اور اہم یعنی آپ دیکھیں اگر بکس پڑھیں آپ اسٹڈی کریں تو کئی ٹاپکس یہ جو کرنٹ ایشوز ہیں ہمارے وہ اس میں آپ دیکھیں ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں بھی پھر پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں یا جہاں کہیں بھی آپ لوگ ذرا دائیں بائیں نگاہ دوڑائیں نا، ہماری جو وہ زمینیں جہاں سے ہم نے پیداوار حاصل کرنی ہے یعنی جہاں سے ہم نے وہ جو فصل حاصل کرنی ہے یعنی گندم مکئی یا وہ جو ہے نا جن کو زرعی اجناس کہا جاتا ہے جن کو ہم اپنے استعمال میں جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ مکان بھی ضروری ہے لیکن مکان یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بلکہ میں نے سنا کہ آسٹریلیا میں یا چند یہ ایسے ممالک ہے وہاں پہ پابندی ہے اس بات کی کہ جہاں پہ آپ گویا کہ کھیتی باڑی کے لیے جو زمین سازگار ہو ٹھیک ہے وہاں آپ مکان کی تعمیر نہیں کر سکتے، وہاں مکان نہیں بنا سکتے۔ اس کے برعکس ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو یعنی پیداوار کے اعتبار سے جو یعنی اچھی زمین ہے وہاں پہ ہم شروع کر دیتے ہیں مکانات کی تعمیرات یعنی مکان بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ اپنے علاقوں میں ذرا نظر دوڑائیں، اچھی جگہیں جہاں ہیں وہاں پہ ہم نے مکانات بنا کے تو اس طرح وہ زمینیں جہاں سے ہم نے پیداوار حاصل کرنی تھی وہاں پہ ہم نے مکانات بنا ڈالے اور ڈیپینڈ کر رہے ہیں تھرو آؤٹ ہم کس پہ کہ پاکستان سے یا وہ پنجاب سے یا جہاں کہیں سے وہ جو ہے نا آئے گی سرحد سے یا سندھ سے گندم آئے گی تو ہم اپنے وہ کر لیں گے تو ہم اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ بلکہ کئی علاقوں میں تو جب تک دیکھیں نا حکومتوں کی طرف سے یا صوبائی حکومتوں کی طرف سے پابندی لگ جاتی ہے کہ جب تک لوکلی ہمارے وہ اہداف حاصل نہیں ہو سکتے تب تک گندم یا یہ چیزیں باہر نہیں جا سکتی، تو اس مرحلے پہ دیکھیں نا بحران پیدا ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس طرف بھی توجہ ضروری ہے۔ بلکہ کرنٹ ایشوز جو ہیں ان میں سے ایک عام ایشو یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح یعنی بغیر کسی سوچ سمجھے یا فیوچر کی جسے ہے کہا جاتا ہے کہ منصوبہ بندی کیے بغیر زمینوں کے اوپر وہ ذخیر زمینیں جہاں سے پیداوار حاصل ہوتی ہے وہاں پہ مکان بنانا شروع کر دیں، تو اس کے اوپر بھی ذرا غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر یعنی لوگوں کو زرعی پیداوار میں اضافے کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ دیکھیں یہ جو ہے نا کھانے پینے کا جو معاملہ ہے یہ اتنا ضروری ہے کہ
کہ اس کے بغیر آپ ابھی یہ شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ آپ دین کیا دنیا بھی آپ کی نہیں سنور سکتی، تو دین تو بات کی رہ جاتی ہے۔ تو گویا کہ ابھی میں نے کہ یعنی انسان اس حوالے سے اپنی آخرت سنوارنے اور خدا سے رشتے جوڑنے کی انسان کو مہلت ہی نہیں ملتی۔ انسان کولو کے بیل کی طرح اپنے پیٹ کی خاطر ہر وقت کام میں مصروف رہتا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں شاہ صاحب کے تہذیبی ارتقاء کے عمل میں معاشیات کتنا اہمیت رکھتی ہے، اس کی جو امپارٹنس ہے وہ کیا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ نے تہذیبی ارتقاء کے عمل میں معاشیات کے کردار کو بنیادی حیثیت دی ہے۔ معیشت اور تہذیب میں باہمی رشتے کو دریافت کرنا ایک غیر معمولی انکشاف تھا۔ اس انکشاف کے حوالے سے شاہ ولی اللہ سماج کی تعریف کے اس تصور کے قریب پہنچ گئے جسے ان سے تقریباً 1 صدی بعد کارل مارکس نے پیش کیا تھا۔ شاہ صاحب کے افکار سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ معیشت وہ بنیاد ہے جس پر تہذیب کی بلند و بالا عمارت تشکیل پاتی ہے، لہذا صحت مند معاشی نظام صحت مند تہذیب کے لیے ناگزیر ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک تہذیبی ارتقاء اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کی بنیادی اور طبعی ضروریات پوری نہ ہوں۔ یہی نظریہ بعد میں کارل مارکس نے پیش کیا کہ جب تک انسان کو روٹی، کپڑا اور مکان فراہم نہ ہو وہ سیاسیات، سائنس، فن و ادب میں دلچسپی نہیں لے سکتا۔ تہذیب کے دوسرے دور میں مختلف سماجی طبقے اور گروہ وجود میں آتے ہیں، پیشوں کی تخصیص ہوتی ہے اور معاشرہ آقا اور غلام کے 2 طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آقا پیداوار وسائل پر قابض ہونے کی وجہ سے سیاسی اقتدار بھی قبضہ کر لیتا ہے، اور غلام پیداواری وسائل سے محروم ہونے کے باوجود اپنی محنت کے ذریعے سماجی دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک ایسی صورت میں آقا اور غلام دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، لہذا ان کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے تاکہ تہذیبی ارتقاء کی تکمیل ہو۔ یہ چیزیں یہ کیپٹلزم اور سوشلزم کے حوالے سے کہ 2 طبقات، وہ بات آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، شیئر کر چکا ہوں کہ بورژوا اور پرولتاریہ ایک طرف وسائل سے مالا مال عیاشانہ بلکہ تعیشانہ طرز زندگی ہے، دوسری طرف مجبور اور مقہور لوگ۔ تو آگے فرماتے ہیں شاہ صاحب کے انفرادی حق کی ملکیت کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے۔ شاہ صاحب انسان کے انفرادی حق کی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے، بعد میں حرص اور لالچ کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑے شروع ہوئے، پس جس شخص کا کسی چیز پر سب سے پہلے قبضہ ہوا ہے وہی اس کا مالک ہے۔ یہاں پہ یہ زمین کی بات کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، لیکن اس کی بھی آگے جب ہم یہ نجی ملکیت کے حوالے سے بات آگے بڑھائیں گے کہ اسلام کا تصور ملکیت ہے کیا ہے، نجی ملکیت کی حدود و قیود کیا ہے، تو پھر یہ تو بنجر زمین کو آباد کرنا، ناکارہ زمین جو ہے اس کو کارآمد بنانا، تو پھر یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، کہ جس نے کسی بنجر زمین، ناکارہ زمین کو کارآمد بنایا یا آباد کیا وہ اسی کی ہو گئی، لیکن اس کی بھی حدود و قیود ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جس چیز پر جس شخص کا کسی چیز پر سب سے پہلے قبضہ ہو وہی اس کا مالک ہے، اس کے خلاف کسی قسم کی مزاحمت کرنا جائز ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک زمین اس شخص کی ملکیت ہوگی جو اسے زیر کاشت لاتا ہے، البتہ اجتماعی مفاد کی خاطر
شخصی ملکیت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جو اقدامات ہیں وہ چیزیں، یہ میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ نجی ملکیت کی حدود و قیود کے حوالے سے ہم بات آگے بڑھائیں گے، یہ ہمارا ایک الگ ٹاپک ہے۔ تمام کانیں، شاہ صاحب، تمام کانیں اجتماعی ملکیت ہیں، انہیں انفرادی ملکیت میں نہیں دیا جا سکتا۔ کانیں وہ معدنیات جنہیں کہا جاتا ہے، جہاں سے مثلاً گیسیں وغیرہ نکلتی ہیں، چاہے سونا ہو یا باقی وہ جو ہے نا اس سے کوئی زمین سے اگر تیل وغیرہ نکل آئے یا باقی چیز کوئی قیمتی نکل آئے تو گویا کہ یہ کسی شخص کی ملکیت میں پھر نہیں رہتی، پھر یہ چیزیں اجتماعی ملکیت میں، یعنی مفاد عامہ کے لیے یہ قومی تحویل میں چلی جاتی ہیں۔ پھر ہے جی انسانی اور حیوانی معاشیات میں فرق۔ شاہ صاحب نے معاشی مسئلے کی بنیاد خواہشات پر رکھی۔ فطری خواہشات انسانوں اور حیوانوں میں مشترک ہیں، لیکن عقلی، روحانی، معاشرتی اور سیاسی ضروریات میں انسانوں کا دائرہ وسیع تر ہے، جو ایک باقاعدہ نظام کا تقاضا کرتا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک معاشی تقاضوں کو پورا کرنے کے طریقے الہامی ہیں۔ کیا خوبصورت بات! یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو بذریعہ الہام بتا دیا ہے کہ وہ اپنی معاشی ضروریات کس طرح پوری کرے۔ انسان اپنی عقل اور علم کے ذریعے حصول معاش کے طریقوں کو منظم کرتا ہے، جسے اقتصادی ارتقاء کہا جا سکتا ہے۔ پھر پیداواری، شاہ صاحب نے پیداواری عمل میں محنت کشوں کی اہمیت، پیداواری عمل میں محنت کشوں کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس عمل میں باہمی تعاون اور رضامندی شامل نہ ہو تو یہ عمل انتہائی ناپسندیدہ اور ظالمانہ بن جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم میں تمدن کی مسلسل ترقی جاری ہے تو اس کی صنعت و حرفت کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر حکمران جماعت عیاشی کرنے لگے تو اس کا بوجھ محنت کشوں پر اس قدر بڑھ جائے گا کہ معاشرے کا اکثر حصہ حیوانوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا۔ اس وقت وہ گدھوں اور بیلوں کی طرح صرف روٹی کمانے کے لیے کام کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ اقتصادیات و معاشیات کے مسائل پر شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ اور البدور البازغہ میں اتفاقات کے عنوان سے جو اصول پیش کیے ہیں، ان کو اگر کوئی مسلم حکومت اپنا دستور بنا لے تو اس کی مملکت بڑی حد تک بے چینی اور طبقاتی کشمکش سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ شاہ صاحب 10 اگست 1762 بمطابق 29 محرم 1176 ہجری چند روز تک معمولی بیمار رہ کر فوت ہوئے اور دہلی میں دفن ہیں۔ یہ تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ تو مسلم ماہرین معاشیات یعنی امام ابو یوسف، اچھا اس کے بعد ہے امام ابو عبید القاسم بن سلام، اچھا جی، پھر علامہ ابن حزم، علامہ ابن خلدون، اور آخر میں یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ یہ 4-5 جو مسلم ماہرین معاشیات ہیں، ان کا مختصر تعارف، ان کی اہم تصانیف اور ان کے معاشی افکار و نظریات یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اب ہے ہمارا اگلا ٹاپک ہے حق ملکیت، اسلام اور نجی ملکیت، اسلام اور نجی ملکیت۔ تو اب ہم آتے ہیں اس طرف جی کہ یہ نجی ملکیت یہ ہے کیا، یہ ملکیت کا معنی و مفہوم ہے کیا۔
تو اس کے اوپر ذرا آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ ملکیت کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کا مالک ہونا، یعنی مالک ہونے کی حالت، وہ چیز جو قبضہ و تصرف میں ہو، جائیداد، مال، املاک وغیرہ۔ تو ملکیت کی تعریف، یہ مفہوم، یہ لغوی معنی میں نے آپ کے سامنے بیان، یعنی کسی چیز کا مالک ہونا، مالک ہونے کی حالت، وہ چیز جو قبضہ و تصرف میں ہو، جائیداد، مال اور املاک، یہ لغوی اس کی تعریف۔ اس کی ملکیت کی جو تعریف ہے تو وہ اصطلاحاً ملکیت کی تعریف یہ ہے چیز کا کوئی شخص مالک ہو، وہ کوئی مادی چیز ہو یا اس سے حاصل شدہ منافع، اسے ملک یعنی ملکیت کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک وہ مال یا حصی شے جو اس حصی شے سے متعلق ہو، خواہ وہ انسان کی اپنی محنت یا خدمت کا ثمر ہو، اس شخص کی ملکیت کہلاتی ہے جس کے پاس وہ موجود ہو۔ اسی طرح ملک اس تعلق کا اظہار ہے جو ایک انسان اور اس شے سے ہوتا ہے جو انسان مذکور کے قطعی اختیار اور اقتدار میں ہوتی ہے، اور جس میں دوسرے شخص کو اختیار یا حق انتقال نہیں ہوتا۔ علامہ تفتازانی وہ فرماتے ہیں کہ ملک ایک قطعی اقتدار، انتظام اور انتقال ہے۔ جس شخص کو ایسا قطعی اختیار، انتظام اور انتقال حاصل ہوتا ہے وہ مالک کہلاتا ہے۔ تو یہ کچھ میں نے تعریف آپ کے سامنے بیان کی ملکیت کے حوالے سے۔ آگے ہم بڑھیں گے ملکیت ہی کے حوالے سے، یعنی اس کی ملکیت کی میں نے لغوی اور اصطلاحی تعریف کی۔ اب یہ ملکیت کا سرمایہ دارانہ نظریہ اور اس کا اشتراکی نظریہ، پھر ہم اسلامی تصور ملکیت کی طرف بڑھیں گے کہ اسلام کا تصور ملکیت کیا ہے۔ تو یہ جب میں کیپٹلزم کو پڑھا رہا تھا، یعنی سرمایہ داری اور اسلام کے حوالے سے، تو پھر میں نے سرمایہ کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، پھر سرمایہ داری کی تعریف میں نے بیان کرتے ہوئے، یعنی سرمایہ داری یعنی ملکیت کا سرمایہ دارانہ تصور کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ پھر ملکیت کا اشتراکی نظریہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو یہ سرمایہ دارانہ معیشت کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ معاشی نظام، سرمایہ دارانہ معیشت معاشی نظام کی ایک ایسی قسم ہے جس میں سرمایہ نجی ملکیت ہوتا ہے اور سرمایہ کار اپنے معاشی کاروبار کی بدولت حصول منافع کی خاطر اسے جس طرح چاہیں استعمال کے لانے میں آزاد ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور تعریف ولیم این لوکس کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام ایک ایسی معاشی تنظیم ہے جس میں افراد انفرادی طور پر یا اجتماعی حیثیت سے پیداواری ذرائع بشمول زمین کے مالکانہ حقوق لیے ہوتے ہیں، وہ ان ذرائع کو جس طرح چاہیں استعمال میں لانے کے لیے مکمل طور پر مجاز ہوتے ہیں۔ یہ ہے یعنی ملکیت کا سرمایہ دارانہ نظریہ۔ اب ہم آتے ہیں ملکیت کا اشتراکی نظریہ۔ تو یہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ سوشلزم یعنی اشتراکیت کے حوالے سے بات بڑھی تھی آگے، کہ بنیادی طور پر ایک ایسا نظریہ یا تحریک ہے جس کا نصب العین پیداواری ذرائع کو اجتماعی کنٹرول میں لیتے ہوئے قوم کو اجتماعی طور پر اس طرح منظم کرنا کہ عام لوگوں کے مفادات کا تحفظ ممکن ہو۔ پھر
یہ ایک اور یہ جو ہے نا ملکیت کا اشتراکی نظریے کے حوالے سے ایک اور یہ میں نے تعریف آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ سوشلزم سے مراد ایک ایسی تحریک ہے جو بڑے پیمانے پر پیدائش دولت عمل میں لانے والی ہر قسم کی اشیاء سرمایہ کو انفرادی انتظامیہ کی تحویل یا ملکیت میں دیے جانے کے بجائے مجموعی طور پر پورے معاشرے کی ملکیت میں دینا چاہتی ہے تاکہ بڑھتی ہوئی قومی آمدنی کی مساوی تقسیم عمل میں لائی جا سکے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا، یعنی سوشلزم کا مقصد تمام وسائل رزق اور قومی پیداوار کو انفرادی ملکیت سے نکال کر اجتماعی ملکیت میں دینا ہے تاکہ معاشی فلاح و بہبود میں اضافہ ہو اور کسی کو دوسرے کا استحصال کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میں نے، یہ کیپٹلزم ملکیت کا سرمایہ دارانہ جو نظریہ اور پھر ملکیت کا اشتراکی نظریہ۔ اب ہم آتے ہیں یہ ملکیت کا، یعنی اسلام کا جو تصور ملکیت ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کو ظاہر ہے اسلام کا جو تصور ملکیت ہے وہ تو یہی ہے کہ جو قرآن حدیث یا امر صحابہ، قرآن حدیث سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ اس کی روشنی، آپ کے جو ہے نا زبان اطر سے نکلنے والے جو الفاظ جن کو حدیث کہا جاتا ہے، یعنی قرآن و سنت۔ تو بہرحال انفرادی جو ملکیت ہے اس حوالے سے انفرادی ملکیت یعنی انفرادی یا نجی ملکیت سے مراد کسی شے کا ذاتی ملکیت ہونا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے ہر شے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کے پاس کسی چیز کا انفرادی طور پر ہونا مال کے حقیقی کی طرف سے بطور امانت ہے۔ اس کی جو جوازیت ہے، یعنی انفرادی ملکیت کا جو جواز ہے، اسلام انفرادی ملکیت کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کے جواز میں قرآن حکیم، یعنی اس کے جواز میں جو ہے نا اس کے جواب میں جو آیات قرآنیہ وہ پیش کی جا سکتی ہیں، یا قرآن جو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی سورہ بقرہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی۔ اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ اجازت حاصل نہ کر لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں پھر اللہ کا ارشاد ہے، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے اصل اموال تمہارے ہی ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، کہ اور تمہیں مالک بنا دیا ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مال کا اور ان کی زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی تک قدم نہیں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اسی طریقے سے انفرادی ملکیت حدیث کی روشنی میں، یہ قرآن مجید کے حوالے سے بات واضح ہوئی۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی زمین ظلماً یعنی ظلم سے ہتھیائے گا تو جب وہ خدا سے ملے گا تو وہ اس پر ناراض ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے دے۔
اسی طرح فرمایا کہ جو شخص عذرائے ظلم ایک بالش زمین لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں تک اس کے گلے میں بطور توق ڈالی جائیں گی۔ اور صبح ہی یہ روشنی پروگرام کی میں نے بات کی، صبح روشنی پروگرام میں یہی بات، یہ حدیث مبارکہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے، کسی نے کوسچن بھیجا تھا کہ میرا بھائی میری زمین کے اوپر قبضہ، اس نے اتنے عرصے سے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ مجھے زمین لوٹاتا نہیں۔ تو اس پر وہ جو ہے نا، وہ روشنی پروگرام میں یہ جو عالم دین تھے، تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی اور اس حدیث پاک کا ریفرنس دیا۔ تو بھائی اس دنیا میں کس نے کتنا رہنا ہے، زمین ہتھیا کے چلا تو جائے گا، آل اولاد اور آنے والے اس کے اوپر عیاشی کریں گے تو جو جواب دے تو اس کو ہونا پڑے گا۔ تو یہ کتنی بڑی یعنی تنبیہ ہے کہ جو شخص عذرائے ظلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بارش زمین لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں تک اس کے گلے میں بطور توق ڈالی جائیں، تو کیا کرے گا پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے مردہ زمین زندہ کی پس وہ اسی کی ہے، اور ظالم کی کاشت کا اس میں کوئی حق نہیں۔ من احیا ارضن میتتن فی، یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے۔ اچھا جی، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بے آباد زمین پر دیوار بنا کر اس کو گھیر لے وہ اس کی ملکیت ہے۔ پھر اسی طرح پہلے زمانے میں ایک آدمی نے کسی شخص سے زمین خریدی، جس نے زمین خریدی تھی اس نے زمین میں ایک برتن پایا جس میں سونا تھا۔ اس نے جس سے زمین خریدی تھی اس کو کہا کہ اپنا سونا لے لے، میں نے تجھ سے زمین خریدی تھی اور سونا نہیں خریدا تھا۔ زمین بیچنے والے نے کہا کہ میں نے تجھ کو زمین دی تھی اور جو کچھ اس میں تھا وہ بھی فروخت کر دیا تھا۔ وہ دونوں اس بات کا فیصلہ ایک آدمی کے پاس لے گئے، جس کے پاس فیصلہ لے گئے تھے اس نے کہا کہ تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے۔ اس نے کہا کہ لڑکی کی لڑکے کے ساتھ شادی کر دو اور ان دونوں پر اس سے خرچ کرو، کچھ صدقہ خیرات کر دو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پھر اس میں کیا ہے کہ ایک کی طرف سے بھی دیکھیں نا امانت اور دیانت، دوسرے کی طرف سے بھی امانت دیانت، یعنی اس نے لالچ نہیں، نہ ایک نے کی نہ دوسرے نے۔ پھر تیسری ترکیب آخر وہ جو منصف یا قاضی جس کے پاس وہ مقدمہ گیا اس نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی۔ تو اس میں وہ گویا کہ جو کسی کے لیے یعنی خیر یا اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، اچھا سوچتا ہے، اس کے ساتھ پھر خود اللہ تعالیٰ اچھائی کا معاملہ ہی کرتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ دیکھیں نا، وہ اگر لالچ کرتا ہے وہ کہتا ہے سونا نکل آیا ہے، اس کے برتن سے سونا نکلا ہے، ٹھیک ہے مجھے ملا ہے، تو ظاہر ہے یہ عقل کے گھوڑے تو وہ بھی دوڑا سکتا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ نہ بھی کرتا تب اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ اس نے گویا کہ اس کے ساتھ کسی زیادتی کا کوئی معاملہ نہ ہو، شاید یہ اس چیز کو بھول گیا ہے کہ بھائی اس کے اندر اس کا سونا بھی ہے۔ لیکن یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ یعنی ان دونوں کے ساتھ خیرخائی کے نتیجے میں یہ کتنا وہ جو ہے نا اچھائی کا معاملہ ہوتا ہے قدرت کی طرح سے۔ تو انفرادی یعنی ملکیت جو ہے اس کے ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ یہ ہے، وہ کیا ہے؟ امام ابو یوسف نے اپنی تصنیف کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ تمیم الداری ابن اوس نے کھڑے ہو کر یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلسطین میں میرے کچھ رومی پڑوسی ہیں جن کے پاس جبرون اور اینون نامی 2 گاؤں، اگر اللہ تعالیٰ شام کو آپ کے زیر نگین کر دے تو یہ دونوں گاؤں مجھے دے دیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں گاؤں تجھے مل جائیں گے۔ اس نے کہا آپ میرے لیے
ایک تحریر لکھ دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تمیم بن اوس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے کہ جرون اور اینون نامی دونوں گاؤں اس کے لیے، اس کے اندر جو کچھ ہے، وادیاں، پہاڑ، پانی کے چشمے، کھیت، نبتی گائیں، اس کے بعد یہ چیزیں اس کی نسل میں منتقل ہوتی رہیں گی۔ کوئی آدمی ان دونوں گاؤں کے سلسلہ میں اس کے مقابلے میں حقدار بن کر نہ کھڑا ہوگا، اور کوئی وہاں اس کی مرضی کے خلاف زبردستی داخل نہ ہوگا۔ جو کوئی ان لوگوں میں سے کسی پر ذرا بھی ظلم کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح حضرت علقمہ بن وائل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی زمین کی ملکیت کے بارے میں فیصلہ کرانے کے لیے آئے، آپ نے ان میں فیصلہ کر دیا۔ پھر حضرت عروہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو خیبر کے علاقہ میں ایک ایسا قطع زمین عطا فرمایا جس میں کھجوروں کے درخت اور دیگر اشجار تھے۔ اسی طرح حضرت بلال بن حارث مزنی کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوری کی پوری وادی عقیق عنایت فرمائی تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے انفرادی ملکیت اور تعامل صحابہ یعنی خلفائے راشدین کے نظائر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جس کے پاس بھی کوئی زمین ہو اور وہ اسے 3 سال چھوڑے رکھے اور آباد نہ کرے، پھر اسے کچھ دوسرے لوگ آباد کر لیں تو یہ لوگ اس کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ اسی طرح حضرت فاروق نے 17 ہجری میں مسجد نبی کو وسیع کرنا چاہا اور گرد و پیش کے تمام مکانات قیمت دے کر خرید لیے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مکان بیچنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر کافی معاوضہ دینے پر تیار تھے، لیکن حضرت عباس کسی طرح بیچنے پر راضی نہ ہوئے۔ آخر میں مقدمہ حضرت ابی بن کعب کے پاس گیا تو انہوں نے فیصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عمر کو حضرت عباس کی زمین جبراً خریدنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس نے اعلان کیا کہ میں بلا قیمت عامۃ المسلمین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے عقیق کا سارا علاقہ لوگوں کے درمیان بطور جاگیر تقسیم کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو عبداللہ نافع نے حضرت عمر سے کہا کہ ہماری طرف بصرہ میں ایسی زمین بھی موجود ہے جو خراج کی نہیں اور نہ کسی مسلمان کو اس کی کمی سے نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو وہ زمین مجھے جاگیر کے طور پر عنایت فرما دیں، میں اس میں اپنے گھوڑوں کے لیے چارہ پیدا کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ اگر وہ زمین ایسی ہی ہے جیسی یہ بیان کر رہے ہیں تو وہ انہیں بطور جاگیر دے دو۔ انفرادی ملکیت کی اسلام نے حدود اسلام نے نجی ملکیت کی حدود مقرر نہیں کی۔ ایک شخص اپنی محنت اور ذہانت سے جائز ذرائع استعمال کرتے ہوئے جتنا بھی رزق کمائے وہ اس کی ملکیت ہے، جس میں وہ اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق مزید اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ اسلام اس پر صرف یہ پابندی عائد کرتا ہے کہ صاحب نصاب ہو جانے پر زکوٰۃ ادا کرے اور اپنی ملکیت کے ذریعے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے نجی ملکیت کی حدود۔ یہ آگے کیوں نہیں چل رہا؟
دو یہ ہم کل کر لیں گے اس ٹاپک کو بس، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا ٹائم ہو رہا ہے، کافی ہو گیا، 2 لیکچر ہو گئے ہمارے، اب کافی ہو گیا۔ 26 یہ دو کی ہوتی ہے تحریری ملکی۔ اچھا جی، نجی ملکیت، یہ بھی آپ کے ساتھ یہ میں نے شیئر کر لیا کہ انفرادی ملکیت کی یا نجی ملکیت کی حدود و قیود کیا ہے، کہ اسلام نجی ملکیت کی حدود مقرر، اسلام نے نجی ملکیت کی حدود مقرر نہیں کی، یعنی ایک شخص اپنی محنت اور دانت سے جائز رائے استعمال کرتے جتنا بھی رزق کمائے وہ اس کی ملکیت ہے، یعنی اس سے وہ چیزیں چھینی نہیں جا سکتی، وہ اس کی ملکیت ہے جس میں وہ اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق مزید اضافہ کر سکتا ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ پابندی صرف یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ ادا کرے اور اپنی ملکیت کے ذریعے، یعنی اس کے پاس اگر وسائل ہیں، مال ہے، دولت ہے، تو دولت کو یعنی اس کام پہ نہ لگا دے، یعنی مذموم مقاصد، جس طرح ابھی شاہ ولی اللہ مقدس کے جو نظریات ہیں کہ دولت معمود بھی ہے اور مذموم بھی ہے، مذموم مقاصد کے لیے اس کو استعمال نہ کرے، یعنی دوسروں کو نقصان نہ پہنچانے کے درپے ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے اس کی حدود بھی۔ اسلام جو ہے یہ انفرادی ملکیت کو جو ہے نا، اسلام میں انفرادی ملکیت کو مدرجہ ذیل حقوق حاصل ہیں، وہ کون کون سے؟ کہ حق تصرف، پھر حق انتقال ملکیت، حق تحفظ ملکیت، مال جمع کرنے کا حق، یعنی یہ حقوق ہیں، یہ حقوق حاصل ہیں انفرادی ملکیت کو، یہ حقوق حاصل ہیں۔ تو حق تصرف کی میں نے بات کی، اسلام اپنے ماننے والے ہر فرد کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی زیر ملکیت اشیاء اور اموال کو اپنے اور دوسروں کے مفاد کے لیے استعمال کرے، وہ اپنی انفرادی ملکیت کو زیادہ مفید بنانے کے لیے اس میں ترمیم و اضافہ کرنے کا مجاز ہے، لیکن حق تصرف کے اصول کے لیے اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کے ذریعے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے اور نہ ہی اپنی ملکیت میں اس قسم کی تبدیلی کرے جس سے خود اسے یا اس کے ورثاء کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا خدشہ ہو۔ اسی طریقے سے حق انتقال ملکیت، اسلام میں ہر نجی ملکیت رکھنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ملکیت کو فروخت کرے، ہبہ کرے یا کسی کو بطور عطیہ دے دے۔ اسلام کے معاشی نظام میں انتقال ملکیت کا عمل بیع، ہبہ یا وصیت کے ذریعے انجام دیا جا سکتا ہے۔ ہر فرد ان تینوں طریقوں میں سے کسی بھی کسی بھی طریقے سے اپنے ملکیتی حقوق کسی دوسرے کو منتقل کرنے کا مجاز ہے، تاہم وصیت کے سلسلہ میں انسان ایک محدود حد تک اپنی جائیداد دوسروں کے نام منتقل کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ جائیداد دوسروں کے نام منتقل کرنے سے ورثاء کا حق مجروح ہوتا ہے۔ نیز اسلام ورثاء کے حق میں وصیت کو ناجائز قرار دیتا ہے، کیونکہ قرآن نے ورثاء کے حصص مقرر کر دیے ہیں۔ اس قانون کی موجودگی میں من مانی کرنا ممنوع ہے۔ پھر ہے حق تحفظ ملکیت، اسلام ہر شخص کو اپنی ملکیت کے تحفظ کا حق دیتا ہے۔ قرآن کی روح سے کوئی شخص بلا اجازت کسی مکان میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح کسی کی ملکیتی زمین میں بھی
کسی کو داخلہ کا حق حاصل نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کی جائیداد یا مال پر جبراً قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو اسے دفاع کرنے کا حق ہے۔ اس ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ اسی طریقے سے ہے مال جمع کرنے کا حق۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال کو اپنے اور اپنے لوائقین کے لیے جمع کرے۔ اگر یہ مال نصاب کے مطابق یا اس سے زائد ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو آگے بات بڑھے گی کہ زمین کی شخصی ملکیت، پھر زمین کی شخصی ملکیت کی جو جوازی ہے قرآن پھر احادیث کی روشنی میں، پھر آگے ہم دیکھیں گے یہ جو اراضی ہے، ٹھیک ہے نا، کس قسم یعنی مردہ زمین یا خالصہ کی زمین اقطاع وغیرہ اس حوالے سے یہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، یہ ان کو انشاءاللہ ہم کل ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے آپ تک یعنی یہ شیئر کیا آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ احسن الجزا، شکریہ۔